اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد پیارا صفاتی نام یا عزیزو، جس کا مطلب ہے اے سب سے زبردست اور عزت دینے والے۔ جب بندہ اللہ کے اس نام کا سہارا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور اس کی اولاد کو زمانے میں کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ فجر کے وقت یہ سورت 7 مرتبہ پڑھ لیں، بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ کیا آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو ناکام، پریشان اور حالات کے سامنے ہارتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کی راتوں کی نیند اس فکر میں اڑ چکی ہے کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کا مستقبل کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ وہ بیٹا جسے آپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس کی چھوٹی سی تکلیف پر آپ تڑپ اٹھتے تھے، آج اگر وہی بیٹا نوکری کے لیے در در کی کھاک چھان رہا ہو، کاروبار میں مسلسل نقصان اٹھا رہا ہو یا پڑھائی میں پیچھے رہ گیا ہو، تو ایک باپ کے دل اور ایک ماں کی ممتا پر کیا گزرتی ہے، یہ تو صرف وہی والدین جان سکتے ہیں جو اس درد سے گزر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تو آپ کے اپنے شفا اسلامک ٹاک یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں، تاکہ دل کو سکون دینے والی اور آپ کی زندگی بدلنے والی ایسی ہی معجزاتی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں۔ لیکن ٹھہریے، مایوس ہونا چھوڑ دیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ آج کی اس بے حد خاص اور برکت والی ویڈیو میں ہم آپ کو کائنات کا ایک عظیم الشان، آزمودہ اور انتہائی طاقتور راز بتانے جا رہے ہیں، جس پر اگر آپ نے یقین کامل کے ساتھ عمل کر لیا تو فجر کے وقت صرف 7 مرتبہ ایک ایسی سورت پڑھنی ہے جس کے بعد آپ اپنی سگی آنکھوں سے اپنے اسی بیٹے کو کامیابی کی بلندیوں کو چھوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ وہ عظیم عمل ہے جس نے صدیوں سے مایوس والدین کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ آپ کا بیٹا جہاں بھی ہوگا، جس حال میں بھی ہوگا، کامیابی خود اس کے قدم چومے گی، بند راستے کھلیں گے اور رزق و ترقی کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ لیکن اس معجزاتی سورت کا نام کیا ہے، اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور وقت کیا ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو وظیفے کے اثر کو ختم کر دیتی ہے، یہ سب ہم آپ کو آگے چل کر اسی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتانے والے ہیں۔ اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو اسکیپ مت کیجیے گا، کیونکہ آج کی یہ مقدس ویڈیو آپ کے بیٹے کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ محترم ناظرین، فضیلت اور معجزات کے اس عظیم عنوان کے تحت وظیفے کی تفصیل کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے اس سفر کا آغاز کائنات کے سب سے برکت والے نام سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نام کے اندر کامیابی، کامرانی، رزق، برکت اور حفاظت کا کتنا بڑا سمندر چھپا ہوا ہے؟ دنیا کا کوئی کام، کوئی وظیفہ، کوئی دعا تب تک بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی جب تک اس کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ دونوں جہاں کے شہنشاہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا اور برکت سے خالی رہتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، جب آپ اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں یا وظیفہ کرتے ہیں تو اگر ان کی بنیاد ہی اللہ کے نام پر ہوگی تو وہ عمل کیسے ادھورا رہ سکتا ہے؟ محترم ناظرین، یہ صرف پڑھنے کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت کو پکارنے کا نام ہے۔ جب ایک بے بس ماں یا ایک فکر مند باپ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو گویا وہ زمین اور آسمان کے مالک کو اپنے بیٹے کا ضامن بنا لیتا ہے۔ وہ اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے میرے باری تعالیٰ، میرے پاس نہ تو کوئی طاقت ہے، نہ اتنے وسائل ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو زمانے کی ٹھوکروں سے بچا سکوں، اس لیے میں تیرے نام کا سہارا لے رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے، جو اللہ کے نام کا سہارا لے لیتا ہے، پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے یا اس کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اس طاقت کو سمجھا جو انہوں نے سمندروں پر راستے بنائے، پہاڑوں کے جگر
چاک کر اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اس نام کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب بسم اللہ کا نزول ہو رہا تھا تو پوری کائنات میں ایک عجیب منظر تھا۔ بادل مشرق کی طرف چھپ گئے تھے، ہوائیں تھم گئی تھیں، سمندر ساکت ہو گئے، جانوروں نے اپنے کان کھڑے کر لیے اور شیاطین پر آسمان سے انگارے برسنے لگے، کیونکہ کائنات کو اس کے خالق کا سب سے بڑا اور رحیم نام مل رہا تھا۔ جب اس نام کے نزول سے پوری کائنات کا نظام بدل سکتا ہے تو کیا اس نام کی برکت سے آپ کے بیٹے کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ ذرا سوچئے، کیا اس کی بے روزگاری روزگار میں نہیں بدل سکتی؟ بالکل بدل سکتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ ہمارا یقین اس نام پر پکا ہونا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 ایسے صفاتی نام موجود ہیں جو ہر دعا کی چابی ہیں۔ پہلا اللہ جو ذات باری تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، دوسرا الرحمن جو بغیر مانگے سب کو عطا کرتا ہے چاہے کوئی نیک ہو یا گنہگار، تیسرا الرحیم جو مانگنے پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب آپ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی رحمت کے تمام دروازوں پر ایک ساتھ دستک دے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ والدین جو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ اگر وہ اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اسلام کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں تو ان کی اولاد کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوگی اور زمانے کی بری نظر اور حسد سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ آج کے اسی نفسی کے دور میں جہاں ہر دوسرا شخص حسد کی آگ میں جل رہا ہے، جہاں اپنوں کے بھیس میں چھپے دشمن آپ کے بیٹے کی کامیابی کا راستہ روکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، وہاں اس نام سے بڑی کوئی ڈھال نہیں بن سکتی۔ تاریخ کی معتبر کتابوں میں ایک بہت ہی زبردست اور مستند روایت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ قیصر روم جو اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا، وہ ایک ایسی شدید اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جس نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر دی تھی۔ اسے ایسا شدید سر درد اٹھتا تھا جو کسی دوا، کسی حکیم اور کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک خط لکھا جائے۔ قیصر روم نے انتہائی عاجزی کے ساتھ ایک قاصد کے ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط روانہ کیا اور اپنی بیماری کا ذکر کیا۔ جب یہ خط سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے ایک سادہ سی ٹوپی منگوائی اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی چھپا کر قاصد کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ٹوپی اپنے بادشاہ کو دے دو اور اس سے کہو کہ جب بھی اسے سر میں درد ہو وہ یہ ٹوپی اپنے سر پر رکھ لے، اللہ کے حکم سے درد غائب ہو جائے گا۔ بادشاہ اس وقت بھی درد سے تڑپ رہا تھا، اس نے جیسے ہی وہ سادہ ٹوپی اپنے سر پر رکھی، 1 سیکنڈ کے اندر اس کا وہ شدید درد یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ جب قیصر روم کے دل میں شدید تجسس پیدا ہوا اور ٹوپی کی سلائی کھولی گئی تو اس کے اندر سے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکلا جس پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ جب قیصر روم نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا کہ پاک ہے وہ اللہ جس کا نام ہی اتنا مبارک اور طاقتور ہے کہ اس نے مجھے غیر مسلم بادشاہ کو ایک لا علاج بیماری سے شفا عطا کر دی۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، یہ اللہ کے نام کی وہ طاقت ہے جو ایک کافر بادشاہ کا سر درد سیکنڈوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب ایک سچا مسلمان، ایک فکر مند ماں باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے فجر کے وقت مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو پکارے گا تو کیا اللہ پاک اس کے بیٹے کی تقدیر کے بند دروازے نہیں کھولے گا؟ بالکل کھولے گا۔ اب ہم ویڈیو کے اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جس کا وعدہ ہم نے آغاز میں کیا تھا، یعنی اس مقدس اور معجزاتی سورہ کی فضیلت جو آپ کے بیٹے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ قرآن پاک کی اس عظیم الشان سورت کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات
ہاتھ سے لگائیے کہ اسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ معجزاتی صورت ہے جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو خاص اس کی فضیلت کو جان لیتا ہے اور اسے اپنی زبان سے جدا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر جائز تمنا پوری فرماتا ہے۔ جب ایک ماں یا باپ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر پورے یقین کامل کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو عرش سے فرشتوں کی ایک جماعت اس گھر کی طرف روانہ کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ، جو اس بیٹے کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی ترقی کی ضامن بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کا بیٹا کسی ایسے امتحان کی تیاری کر رہا ہے جہاں مقابلہ بہت سخت ہے تو اس سورت کی برکت سے اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا بیٹا نافرمان ہو چکا ہے تو فجر کے وقت اسے 7 مرتبہ پڑھ کر اس کے تصور پر پھونکنے سے یا پانی پر دم کر کے پلانے سے اس کے دل کی تمام سختی ختم ہو جائے گی۔ اس کے دل میں اللہ پاک، رسول اور والدین کی محبت کوٹ کر بھر دے گی۔ محترم ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کا احترام کرتے ہوئے آئیے اب بنا کسی دیری کے اس پورے عمل کے صحیح اور مکمل طریقے کو سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس بابرکت وظیفے کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کر کے کریں گے۔ آپ نے کم سے کم 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ درود شریف جو نیچے ہے۔ نمبر 2، درود شریف کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ملا کر صرف 11 مرتبہ پڑھیں، یا فتاح یا وہاب، جس کا مطلب ہے اے بند راستے کھولنے والے، اے بنا مانگے بے حساب عطا کرنے والے۔ نمبر 3، اس کے بعد سورۃ الصف کی آیت نمبر 13 کا یہ مبارک حصہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ نصر اللہ و فتح قریب، یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور عنقریب ملنے والی ہے۔ نمبر 4، اب اس وظیفے کا سب سے مرکزی حصہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مصلی پر ہی بیٹھ کر بنا کسی سے بات کیے پورے دل کی پکار کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ نمبر 5، سورہ یاسین کی تلاوت پوری کرنے کے بعد آخر میں دوبارہ وہی درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں اور رو رو کر اپنے بیٹے کا نام لے کر کامیابی، رزق اور حفاظت کی دعا مانگیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو اللہ کی ذات اور اس کے کلمات پر پورا یقین ہے تو کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا، کیونکہ آپ کا لکھا ایک ایک لفظ آپ کے اٹوٹ یقین کی گواہی بن سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے، اگر آپ کو ہماری یہ ایمان افروز اور روحانی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کے اپنے پیارے یوٹیوب چینل شفا اسلامک ٹاک کو دل سے سپورٹ کریں۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی ہی معجزاتی وظائف، قرآنی معلومات اور دل کو سکون دینے والی روحانی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کو اپنے ان تمام رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اپنی اولاد کے مستقبل کو لے کر پریشان ہے، کیونکہ کسی کی پریشانی دور کرنے میں مدد کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری اولادوں کو دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور برکت والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔